بھائی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, بعض لوگ بیان کے دوران ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ پھر لوگ جو ہے نا کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں, جو فیس بک پہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں, اور پھر عجیب عجیب سے تبصرے بھی کرتے ہیں. کل کوئی یہاں آ کے کافی دیر گھومتا رہا ہے تو وہ میں کبھی کبھار کمنٹس دیکھتا ہوں کہ بیان کے بعد ہے نا کبھی کبھار, تو کسی نے کمنٹ کیا بھائی یہ کیمرے سے ہٹ کیوں نہیں رہا بندہ, پھر کسی نے کہا اس کے 5 روپے گم گئے ہیں اس کے 5 روپے گم گئے ہیں وہ تلاش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دروازہ جو ہے نا یا تو کھلا رکھیں یا بند رکھیں, یہ بھی ہوا سے ہلتا رہتا ہے. تو پاکستانی قوم ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا کہہ دیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ رمضان کی چند راتیں رہ گئی ہیں, آج ہے 24ویں, 26ویں کو ہمارے ہاں ختم قرآن ہے, پرسوں انشاءاللہ. تو اس کے بعد 2-3 دن اور بیان ہوگا, پھر یہ چھٹی, پھر وہی اپنی پرانی روٹین پہ. تو یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ چل رہا ہے اور پورے قرآن کا ہم کوشش کر رہے ہیں اہم اہم مضامین کو بیان کریں, یہ رمضان کی برکتیں ہیں اور اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے. عام دنوں میں بھی میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ میں روز بیٹھ جاؤں. پھر تراویح پڑھا کے اس کو یاد بھی کرنا ہوتا ہے دن میں, پھر اس کو پڑھانا بھی ہے, پھر پڑھانے کے بعد بیٹھنا بھی, پھر اس کے علاوہ بھی بیان. آج جامعۃ الرشید میں بھی 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے, تو ظہر میں بھی بیان تھا, پھر ابھی بیان. تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اسٹیمنا دے دیتے ہیں کھائے پیے بغیر. رات کو کھانا کھا لو تو سحری کھائی نہیں جاتی, یہ بھی ایک نئی ٹینشن ہے. صبح سحری میں کھانا نہیں کھایا میں نے. میں یہ شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے انسان کو کتنا اسٹیمنا دیا ہے, کتنا تھوڑا کھا کے ہم کتنا اچھا چل سکتے ہیں. تو صبح سحری میں 2 انڈے ابالے اور 1 گلاس دودھ پیا, بس کھایا نہیں کچھ بھی, یعنی روٹی نہیں کھائی. ویسے تو یہ بھی کھایا ہے. اب عام دنوں میں آپ ناشتہ پراٹھے کے بغیر, ڈبل روٹی کے بغیر نہیں کرتے. کوئی آپ کو دودھ پلا دے, آپ بولو گے یہ نہیں چلے گا. رمضان میں اتنا کم کھانا ہو جاتا ہے, اتنا کم کھانا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن بغیر کھائے چلانا ہے, اور اس میں بعض دفعہ بیان بھی آ جاتا ہے تو چل جاتا ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہے. چلتا نہیں ہے, دوڑتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو پورے سال ٹھوستے رہتے ہیں نا, کھاتے رہتے ہیں, یہ کوئی ہماری صحت کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے, اور اچھے رہتے ہیں, ہلکے پھلکے رہتے ہیں رمضان. تو کل واقعہ بیان ہو رہا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ جادو ہے, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم بھی اس جیسا جادو لے کر آئیں گے, اور دن بتا دو, خود بتاؤ, تم خود بتاؤ کہ جگہ بھی تم بتاؤ گے اور ٹائم بھی تم بتاؤ گے. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, فرمایا چاش کا جو وقت ہوتا ہے نا, صبح, یعنی چاش صبح تو نہیں, چاش کا جو وقت جب کھلی روشنی ہوتی ہے, ٹائم وہ ہوگا, اور وہ دن جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ پورا شہر اکٹھا ہو جائے, اور روشنی میں اس لیے کہ کوئی اندھیرا نہ ہو, ذرا سا بھی سب کو یہ مقابلہ کھلی آنکھوں نظر آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے منادی کرا دی اور سارے جادوگروں کو آرڈر دے دیا پہنچ جاؤ, اور پوری رعایا میں منادی کرا دی کہ اب موسیٰ کو کیا ہوگا, جادو کے زور سے ہم ہرا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ سارا شہر اکٹھا ہو گیا, وجاء السحرہ, جادوگر بھی آ گئے, اور فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, اے فرعون تیری سلطنت کو بچانے کے لیے, تیری حکومت کو بچانے کے لیے, کیونکہ پبلک جو تھی نا وہ فرعون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی, ٹھیک ہے نا. پرابلم یہ تھی کہ فرعون کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا تھا, بغیر کسی دھرنے کے, بغیر کسی احتجاج کے.
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت میں اتنی طاقت، وہ تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے نا. انسان کی فطرت ہے اللہ کی بڑائی سن کے خوش ہونا، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ نے فطری طور پر اپنی محبت ڈالی ہے. اور کب ڈالی ہے پتہ ہی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے آدم کی پشت سے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا. ایک وقت تھا عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا اور ہم سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی بھی روحیں ہیں، چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو، جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گے، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے. تو یہ جو اللہ نے اقرار لیا نا عالم ارواح میں، اگرچہ یہ اقرار ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہلوا کے ہماری فطرت میں اور ہماری روح میں اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اور اپنی محبت ڈال دی. تو بچہ اسی محبت کو لے کے دنیا میں آتا ہے، اسی محبت کو لے کے، اس لیے اس کو اللہ کی باتیں، اللہ کی کبریائی سننے میں مزہ آتا ہے، اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے نا، فطرت. ہاں اس کو اگر ماحول خراب کر دے تو ایک الگ بات ہے. جب ماحول خراب کرتا ہے تو قرآن نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا پھر ان کو اکیلے اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا جب تک کہ اس کے ساتھ غوث اعظم یا رسول اللہ مدد اور بابا اور مزار کا پیوند نہیں لگاؤ گے نا. اکیلا اللہ ان کو اچھا نہیں لگتا. تو وہ تب ماحول جب ان کو خراب کر دے تو پھر ہے. ورنہ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک کو معبود بناؤں اور اسی معبود سے محبت کروں، اور وہ اللہ ہے. تو اب فرعون کو یہ تھا نا کہ پبلک آہستہ آہستہ کچھ اپنے بھی کٹ رہے تھے اس کے. ورنہ یہ تو تھا نا کہ جیسی پہلے میری ایک عزت تھی وہ عزت پہ تو آنچ آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا. جادوگروں نے کہا کہ ہم تیری حکومت بچانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہل لنا من اجر، کیا ہے کیا کہا، ان کے الفاظ کیا تھے؟ وجاء السحرة فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ہم مقابلہ جیت جائیں گے تو ملے گا کیا ہم کو؟ کچھ چیز بھی ملے گی کچھ، یا صرف ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو فرعون نے کہا کہ نعم وإنکم لمن المقربون، بہت کچھ ملے گا اور ساتھ ساتھ عہدہ ملے گا، عہدہ، وزارتیں دے دوں گا، گورنر بنا دوں گا. صحیح ہے نا؟ میرے قریب ہو جاؤ گے، قریب، قرب، بادشاہ کا قرب ملے گا، میرے دربار میں بیٹھا کرو گے. اس سے یہ بہت بڑا، یعنی یہ بادشاہ کی نظر میں بہت بڑا اعزاز تھا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس کسی کو جگہ مل جائے. تو بادشاہ گویا اپنی حکومت میں شریک کرنے کے لیے ان کو تیار ہو رہا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ ویلیو اس کے قرب کی ہوتی ہے، کہ مجھے اس کا قرب مل جائے. اس کی جو ہے نا، جیسے نیک لوگوں کے دل میں جنت بھی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے ہم سے. تو جادوگروں نے کہا یہ تو بہت نواز رہا ہے بھائی، عہدہ ملے گا، گورنر بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بغیر الیکشن کے سلیکشن ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن اب جادوگروں کو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر نکلا ٹھیک ہے نا، تو سچے پیغمبر سے مقابلہ کرنا یہ تو اپنے لیے موت میں ڈالنے والی بات ہے اپنے آپ کو. کیونکہ تاریخی روایتیں تو چلی آ رہی تھی نا، اگرچہ کافر تھے مگر تاریخی روایتیں قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے تو وہاں حکومت کی تھی مصر میں، اور ان کی اولادیں. تو کافر بھی یہ قصے جانتے تھے، یہ واقعات کافر بھی جانتے تھے، تو ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے چوڑے میں ہی پھنس جائیں عہدے کے چکر میں، جتنا ہے اس سے بھی نہ جائیں کہیں. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، آپس میں اختلاف کرنے لگے، یار لڑیں کہ نہیں لڑیں. جادوگر جتنے بھی تھے نا، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں تھے واللہ عالم. تو وہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ چپکے چپکے
کہ بھائی حکومت کو یا پبلک کو پتہ نہ چلے، پہلے ہی بتاؤ لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا، ابھی بھی موقع ہے، پتلی گلی ہے، نکل لو. پتلی گلی ہر دور میں ہوتی ہے، یاد رکھو، ابھی بھی نکل لو. اب کیا ہوا کہ جب یہ آپس میں اس طرح سے کانا پھوسی شروع کر دی انہوں نے، تو ان کو خیال ہوا کہ اس طرح تو ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، چپکے چپکے کر تو رہے ہم، ایسا نہ ہو کہ کچھ نکل جائیں اور کچھ باقی رہ جائیں، تو مقابلہ ہو نہیں سکے گا. تو یہ ان کو خود احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اجمعوا کیدکم، سب مل کے ایک تدبیر کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کرو؟ مل کے ایک ہی تدبیر کرو اور ایک ہی موسیٰ پہ حملہ کرو تاکہ اس کو شکست ہو جائے. قالوا ان هذان لساحران یریدان، اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا، اگرچہ پہلے تردد ہو رہا تھا لیکن دل میں تھا یا نہیں تھا یہ تو اللہ جانتا ہے. انہوں نے کہا بھائی زبان سے ایسی بات کرو کہ مقابلے میں کانفیڈنس پیدا ہو، ورنہ انسان کو جب ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں سامنے والا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈر لگا رہے گا حق پر ہے، پھر تو اگر باطل پر ہوا تو بھی ہار جائیں گے مقابلہ، اگر یہ باطل پر ہوا نا تو بھی ہار جائیں گے. لہذا پھر سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے ان ہادانی لساحرانی، یہ دونوں پکے جادوگر ہیں، یریدانی، پکے یہ چاہتے کیا ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے باپ دادا کا جو اتنا خوبصورت دین چلا آ رہا ہے، وہ کتنے غلط دین کو کیا کہہ رہے تھے، انسان کی عقل ماری جاتی ہے. اتنے باطل اور الٹی الٹی چیزوں کو بھی وہ کیا کہتا ہے باپ دادا کی اندھی تقلید میں، کہ خوبصورت دین، کہ تمہارا جو اتنا خوبصورت دین ہے نا یہ موسیٰ اور اس کا بھائی جادو کے زور سے ختم کرے گا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، ایک وار کرو اور صف بستہ ہو کے اکٹھا اس کے اوپر حملہ کرو. قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اللہ کی قسم آج جو اس مقابلے میں کامیاب ہوا، جو جیت گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے. وہ ایسے نہیں کہ کوئی ورلڈ کپ میں پاکستان جیت کے آ گیا ہو کہ تھوڑے دن بلے بلے ہو رہی ہے اس کے بعد لوگ بھول گئے کہ ہے کیا، پھر اگلے میچ میں ہارا تو ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں اور گالیاں صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں. وہ کہنے لگے قد افلح اليوم من استعلا، ہمیں پتہ ہے کہ فرعون اور حکومتی لوگ کتنے پریشان ہیں، آج اگر ہم نے فرعون کو جتوا دیا تو آج ہماری کامیابی ہے، بلے بلے ہو جائے گی. افلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. ادھر حضرت موسیٰ بیچارے ایسے قسمہ پرسی میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مقابلہ ہوگا کیا ہے. بھائی اللہ کی قدرت دیکھو، وہ تو جادوگر تھے نہیں نا، جادوگر ہوتے تو وہ کہتے چلو یہ کیا دکھائے گا میں یہ دکھاؤں گا. جادوگر ہوتا تو کیا کہتا یہ کبوتر دکھائے گا، رومال سے کبوتر نکال لے گا تو میں رومال سے فاختہ نکال لوں گا، ہے بھائی یہ گلاس سے دودھ نکالے گا. یہی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا، جادو نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ یوں دکھائے گا تو میں یہ دکھا دوں گا، یہی ہوتا ہے نا. یہ ہوا میں الٹا کھڑا ہو جائے گا، یہ ہوا میں اگر معلق کھڑا ہوگا تو میں ہوا میں معلق بھی ہوں گا الٹا بھی ہوں گا، تو لوگ تالیاں پیٹیں گے، یار تم تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کرتب دکھاتے ہو. یہی تو ہوتے ہیں مقابلے. تو حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قسمہ پرسی میں کہ میں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اے موسیٰ بتا پہلا وار تو کرے گا جادو کا یا پہلا وار ہم کچھ کرتب دکھائیں، رومال سے کبوتر نکال کے دکھائیں، یا پہلے تو کچھ دکھائے گا. حضرت موسیٰ بیچارے کیا دکھاتے، وہ تو کھڑے میں اللہ میں کہاں کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، کیا مقابلہ ہو رہا ہے، مجھے تو نہ جادو کا پتا کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہنا تھا کہ بھائی تم ہی دکھا دو، ہم کیا دکھائیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. قال بل القوا، فرمایا تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ، تم نے جو وار کرنا ہے مجھ پر کرو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے. وہ انہوں نے سنا ہوا تھا نا کہ موٹھا لاٹھی کو کیا بناتے ہیں، سانپ بناتے ہیں. تو یہ ایک سانپ بنائیں گے، ہم لاکھوں سانپ بنا دیں گے. ہم رسی سے بھی سانپ بنائیں گے، یہ صرف لاٹھی سے بناتے ہیں. ہم کس سے بنائیں گے، رسی سے بھی بنائیں گے، لاٹھیوں سے بھی بنائیں گے.
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, رسیاں بھی پھینکی اور لاٹھیاں بھی پھینکی. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ, کہنے لگے ہمیں فرعون کے جاہ و جلال کی قسم, آج ہم غالب آ کر رہیں گے اے موسیٰ. جب لاٹھیاں پھینکی ہیں اللہ فرماتے ہیں اور وہ رسیاں پھینکی ہیں, تو جیسے ہی وہ لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر گری, یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی, اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سانپ بن کے موسیٰ کی طرف دوڑ رہی ہیں. کیا مطلب؟ حقیقت میں سانپ جادوگر کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ رومال سے حقیقت میں کبوتر بنا دے, اور یہ عامل لوگوں میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے جتنا جادوگروں میں ہوتا ہے. جادوگر جو ہے نا وہ کم از کم نظر کا دھوکہ دے دیتا ہے, یہ عامل کمبخت یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو الو بناتے ہیں بیٹھ کے. یہ تعویذ گنڈے دے دے کے نا, جن آیا ہوا ہے, چڑیل آئی ہوئی ہے, بھوت آیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر آیا ہوا بھی ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا. کیا کروں پھر, موضوع نہیں چینج ہونا چاہیے. نہیں بھائی, عاملوں کی واٹ لگاتا رہوں گا موت تک انشاءاللہ, انشاءاللہ موت تک لگاتا رہوں گا, چاہے عامل دیوبندی ہو, چاہے عامل بریلوی ہو, چاہے عامل اہل حدیث ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ. لوگ میرے پر فیس بک پہ میرے پر کمنٹ کر رہے ہیں اس کے تفردات ہیں, یہ اکابر کے نہج سے ہٹا ہوا ہے. جو مرضی بول دو, جو مرضی بول دو, میں اکابر ہی کے نہج پر ہوں الحمدللہ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہٹا ہوا ہوں, لگنے دو, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. عاملوں کے خلاف انشاءاللہ بولتا رہوں گا. یہ الو بناتے ہیں اور تمہیں بناتے رہیں گے, اور تم ان سے الو بنتے رہو گے روحانیت کے نام پہ, جن چڑیل بھوت کے نام پہ. سمجھ رہے ہو؟ تو جادوگر حقیقت کو چینج نہیں کرتا. ہمارے بعض اکابر کی, بعض کی, سب کی نہیں, یہ رائے یہ تھی کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے. اس پر میرا ایک مستقل بیان سن لیں, میں نے دونوں طرف کے دلائل کا موازنہ کیا ہے. اور امام ابو بکر جساس جو بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے, امام ابو بکر جساس, ان کی رائے جو مدلل ہے, ان کی یہ رائے ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. یہ بھی موضوع چینج ہو جائے گا, پورا واقعہ رہ جائے گا, اس لیے میں اس پہ روشنی ڈال رہا ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے کہ کیا جادو سے حقیقت چینج ہوتی ہے. جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ یخیل الیہ, لوگوں کو خیال یہ گزرا کہ یہ کیا ہے, جادو کے زور سے. یہ اللہ فرماتے ہیں ایسا مسمرزم کیا اور ایسا کوئی ہیپناٹائز کیا یا کیا کیا کہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, سانپ بن کے رسیاں دوڑ رہی ہیں. وجاؤ بسحر عظیم, اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. یعنی اتنا بڑا جادو کہ عام حالات میں کسی کی نظر پر اتنا کھلے میدان میں اس طرح سے کرنا ممکن نہیں ہے. بہت ہی ٹرک کی استعمال کی تھی انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ میری طرف دوڑ رہی ہیں تو موسیٰ اور ہارون کے دل میں خوف پیدا ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے. ان پہ بھی جادو کا اثر ہوا. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر پہ بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے کسی مصلحت سے, ورنہ پیغمبر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی مصلحت ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے. ہمارے نبی پر جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں مصلحت تھی تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہیں, جادوگر ہیں, تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا, کیونکہ جادوگر پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس مصلحت سے, ورنہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا جادو کا اثر. دوسرا, موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ہو گیا, تاکہ وہ پریشان ہو, تھوڑا سا مقابلہ تو ہو نا. ورنہ جادوگر سمجھ جاتے کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے, اس پہ تو یہ تو سمجھ رہا ہے اس چیز کی حقیقت, تو ان کا ایمان, ان کا جو غلط نظریہ تھا اور کیا ہو جاتا پکا. جب موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا, یہ کیا بھائی سانپ, وہ ایک لاٹھی جو سانپ بنی تھی وہاں جب بھاگے تھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان ہوئیں گے. ادھر رسیاں سانپ بن کے تیزی سے ان کی طرف دوڑ رہی ہیں, یہ ادھر گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. کیا عجیب الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے, دیکھو کیا کیا کرتا ہے. فرمایا قلنا لا تخف, اے موسیٰ ڈر نہیں, ڈر نہیں, انک انت الاعلی. آج کے دن مقابلہ کون جیتے گا, تو جیتے گا. اے اللہ کیسے جیتوں گا میں. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کیا. القی ما فی یمینک,
یہ جو میں نے تجھے بار بار توحید طور پہ پریکٹس کروائی تھی نا، رسی کو یہ لاٹھی کو پھینکنے کی، یہ ایسے تھوڑی کروائی تھی. القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈال دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کون سے ہاتھ سے پکڑنی چاہیے؟ دائیں ہاتھ. جب بھی لاٹھی کا ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ کے دائیں ہاتھ سے، اس سے پتہ چلتا ہے بائیں ہاتھ سے کام نہیں کرنا چاہیے. پیغمبروں کی سنت ہے سارے کام سیدھے ہاتھ سے. گھڑی بائیں ہاتھ میں اس لیے باندھی جاتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گھڑی ہلتی رہتی ہے، لیکن اگر کسی کو ملجھن نہیں ہوتی تو وہ سیدھے ہاتھ میں، گھڑی بھی سیدھے ہاتھ میں باندھے وہ. تو سارے کام کس سے کرنے چاہیے؟ کسی کو تھپڑ لگانا ہو سیدھے ہاتھ سے، اس میں برکت زیادہ ہوگی. حضرت موسیٰ نے سیدھے ہاتھ سے مکہ لگایا تھا تو بندہ الٹے میں اتنی نہیں طاقت ہوتی. اور کوئی لیفٹ ہینڈر ہے تو وہ تکلف کر کے اپنے آپ کو رائٹ ہینڈر بنائے. وہ ہاں جو گندگی والے کام ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کرنے چاہیے. تو بار بار جو قرآن یمین یمین کا ذکر کر رہے ہیں نا، دائیں ہاتھ، اس میں کوئی مصلحت ہے، یہ ہمیں ادب سکھانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دے. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے وہ لاٹھی جب زمین پر پھینکی ہے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اذا کہتے ہیں اچانک، سیکنڈوں کے اندر وہ بڑا اژدہا بنا اور ایسے کر کے ان کو سیکنڈوں کے اندر نگلنا شروع کر دیا. وہ جو سانپ ادھر بھاگ رہا ادھر پکڑا ادھر، اس کو پکڑ کے نا وہ اس نے اژدہے نے کیا کیا؟ کھانا شروع کر دیا. اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں فوراً کوئی کام ہو جائے. جب میں کہتا ہوں نا جاءنی زید ثم عمر، اس کا مطلب ہے میرے پاس زید آیا، ثم پھر کچھ دیر کے بعد عمر آیا. اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، اور کا مطلب بعد میں بھی آ سکتا ہے، ابھی بھی آ سکتا ہے، اکٹھا بھی آ سکتا ہے، بھائی دونوں آئے، کس ترتیب سے یہ نہیں. اور اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمر، زید کی انٹری ہوئی اور پیچھے پیچھے عمر آ رہا تھا، فا کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ادھر اس نے نگلنا شروع کیا اور ادھر جادوگروں نے پہلے تو مشورے لے رہے تھے نا، مشورے لے رہے تھے کہ لڑیں کہ نہیں لڑیں. ایمان لانے کے لیے مشورہ نہیں لیا، کوئی مشورہ نہیں، بے اختیاری. اور القیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے میں گر گئے، غیبی طاقت نے ان کو سجدے میں گرا دیا. کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں خود پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ان کو اتنا یقین آ گیا موسیٰ کے نبی ہونے پر کہ وہ بے ساختہ ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھو، بالکل سر زمین پہ لگا کے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے تسلیم کر لو کہ ہمیں موسیٰ کے نبی ہونے پر اتنا سا بھی تردد نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے کسی سے مشورہ لینا یا اس بارے میں غور و فکر کرنا یا اس بارے میں صرف زبان سے کہنا، اس پر بھی ہم اکتفا نہیں کر رہے. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. چڑھتے سورج کی طرح یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اللہ فرماتے ہیں اچانک خود بخود الٹے ہو کر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے پالنے والے خدا پر ایمان لے آئے. ربی ہارون و موسیٰ، اس رب پر ایمان لا رہے ہیں جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. اب دیکھو عجیب بات ہے، اس میں بڑے علمی نقطے ہیں. پہلی بات، جادوگر میں کیا ایسی چیز انہوں نے دیکھ لی تھی؟ بھائی وہ بھی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے جادو کیا ہو موسیٰ نے بھی جادو کیا ہو، تو مشورہ لینا چاہیے تھا. ہاں بھائی کیا رائے ہے بتاؤ، مقابلہ تو ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا نا مشورہ، کہ یار کیا مشورہ ہے جادوگروں سے. جادوگر آپس میں پوچھتے بتاؤ بھائی کیا ہے، یہ تو انہوں نے اژدہا بنا دیا اور یہ تو سانپ وانپ کھا رہا ہے، اب کوئی نیا وار ہے تو بتاؤ ورنہ نکلتے ہیں بھائی یہاں سے، چلتے ہیں، شکست ہو گئی ہے. غور کرتے ہیں، تم میں جو موسیٰ کے ساتھ جانا چاہتا ہے ادھر چلا جائے، جس کا فرعون کے پاس جانے کا موڈ ہے وہ ادھر چلا جائے، اور اگر سب کا موڈ ہے اکٹھے ایمان لانے کا تو چلو پھر سبھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو سبھی لٹک جاتے ہیں، نہیں تو پھر سب فرعون کے پاس چلتے ہیں، یا اگلا مقابلے کی ڈیٹ دے دو. عام طور پر جب شکست ہوتی ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیسے سمجھاؤں گا بھائی دنیا کو. قرآن کے ایک ایک لفظ، مقابلے سے پہلے مشورے ہو رہے ہیں،
لیکن لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو مشورہ نہیں, کسی نے بھی نہیں, کیونکہ ہر ایک کو اتنا یقین آ گیا کہ اگر دوسرا کہتا نا کہ نہیں تو کہتے تم جاؤ پھر, ٹھیک ہے نا, تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو میں پاگل نہیں ہوں کہ اس پیغمبر کا انکار کر دوں, میں تو لا رہا ہوں. تو سب کا یہی نظریہ تھا کہ موسیٰ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. پہلی بات یہ. دوسرا پوائنٹ کہ سجدو نہیں ہے کہ سجدے میں اپنے ارادے سے گرے, اتنا یقین ہو گیا کہ اب ان کے پاس دوسرا آپشن ہی ختم کہ بھائی اب تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اب تو میں اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. غیبی طاقت کے لاشعوری طور پر جب انسان کام کرتا ہے نا, لاشعوری طور پر اتنا یقین ہو گیا کہ بھائی سوچے سمجھے بغیر بس سجدے میں گر گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ موسیٰ کی عظمت کا اعتراف نہیں کر رہے. نہیں آ رہی بات؟ سجدے میں گرتے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے رب پر ایمان لے آئے. یہ نہیں کہہ رہے موسیٰ کو سچا نبی مان لیا, اگرچہ مطلب ایک ہی ہے, لیکن تذکرہ کس کا کر رہے ہیں؟ رب کا. یہ تینوں پوائنٹ کیوں تھے اب اس کو سمجھیں. اس لیے کہ جادوگر یہ بات جانتا ہے کہ جادو کے زور سے نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے. حقیقت میں لاٹھی کو سانپ کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. معذرت کے ساتھ کیا کریں, لالو کھیتی زبان استعمال نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے. حقیقت میں لاٹھی کو سانپ یہ ہو نہیں سکتا. آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا, سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, بہت کچھ ہو گیا دنیا میں, ایسا نہیں ہوا کہ لاٹھی کیا بن جائے, حقیقت میں سانپ بن جائے. شعبدے بازیاں ہوتی ہیں, حقیقت میں لاٹھی نہیں بنتی. انہوں نے کہا ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی ہے نہیں. پبلک کے لیے تو یہ بات مشتبہ ہو سکتی ہے, عوام کے لیے وہ سمجھ سکتی ہے بھائی یہ بھی جادو یہ بھی جادو, ہمیں کیا پتا ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے. لیکن جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں 2 نمبری کیا ہے اور 1 نمبری کیا ہے. کبھی تاجر کو دیکھا ہے نا آپ نے, کبھی تاجر خود چلا جائے نا دکان پہ سودا خریدنے, ایسا تاجر جو سارا دن لوگوں کو ٹوپیاں کراتا رہتا ہے, کبھی خود کسٹمر بن کے چلا جائے اور آپ بھی اس کے ساتھ جائیں, پھر اگر دکاندار آپ کو ٹوپی کرائے گا تو تاجر آپ کو سائڈ پہ لے جائے گا, بولے گا یہ گنتیاں ہمیں خوب آتی ہیں, یہ اسٹائل ہوتا ہے, یہ بیچنے کے انداز ہوتے ہیں. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے. جیسے عامل لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم سب فراڈی ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جلدی سے, بس آگے چلوں گا, کہ میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, عامل لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, میرے خلاف غصے تو بہت ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں سب کچھ, لیکن اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ کیسے چلا اور اس میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا. یہ خدا کی قسم یہ سوچ ہوتی ہے ان کے اندر سے. مسجد میں بیٹھ کے جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا انسان ممبر پہ, وہ بھی رمضان کی راتوں میں, لیکن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری فیلڈ ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم 2 نمبری کر رہے ہیں, اور یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. تو خیر اس کو چھوڑو. تو جو ہے نا تو اصل میں مجھے کیوں کہہ دیتا ہوں, یہ نہیں کہ میں عامل ہوں, اس کی ایک وجہ ہے, ابھی موضوع وہ چینج ہو جائے گا پھر. تو جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں, فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا تو کوئی کنفیوز ہو سکتا تھا کہ یار یہ تو جادو ہے, یہ تو کرتب ہوتے ہیں, یہ کیا ہے. تو اللہ نے مقابلہ کس سے کروا دیا؟ جادوگروں سے, کہ بھئی یہ خود بتا دیں گے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے, یہ خود بتائیں گے, ان سے پوچھو. تو ایک جادوگر بھی پیچھے نہیں ہٹا. تو پہلی بات, جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ رب العالمین کا. موسیٰ کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, اگر ہوتی تو ہم تو اس سے زیادہ ان چیزوں میں ماہر ہیں. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. اور اللہ اس وقت ساتھ کس کا دے رہا ہے؟ موسیٰ کا ساتھ دے رہا ہے. اگر موسیٰ اللہ کا مقرب نہ ہوتا تو رب العالمین اس وقت موسیٰ کا ساتھ نہ دیتا, اسے تنہا چھوڑ دیتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سجدے میں گرے اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ربی موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ کے رب پر. تو
ہزاروں لوگوں کے سامنے اللہ نے جادوگروں کی نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی دکھا دیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ مسمرزم، یہ جادو نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کام خود سے کر لے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بھی ممکن تھا، ایک اول تو ایسا چانس نہیں ہے، خام خواہ میں وہم کوئی کرتا رہے اور بلا وجہ تو وہ تو پھر اس کا تو دنیا میں کوئی علاج ہے نہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا چانس تھا کہ کہیں آپس میں نورا کشتی نہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہلکا پھلکا سا چانس ہوتا ہے۔ اول تو اتنی معمولی امکانات کی بنیاد پر حق کو مسترد کر دینا، ایسے تو پھر دنیا میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ احتمال تو ہوتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے آپ خواب دیکھ رہے ہوں، میں بیان نہ کر رہا ہوں، کیا خیال ہے بھائی؟ احتمال تو ہے نا، تو یہ تو پھر کسی کو بھی کچھ بھی کر لو، آپ تھپڑ مارو اس کو کھینچ کے، بولے مجھے کیوں مارا، بولے ہو سکتا ہے میں نے خواب میں مارا ہو، خواب میں کوئی بھی کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے۔ تو ایسے احتمالات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس بنیاد پہ آپ اپنا نظریہ نہیں چینج کر سکتے، لیکن بہرحال ایک معمولی سا بھی امکان تھا۔ اللہ اس موقع پر حق کو ایسا واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے یہ امکان بھی ختم کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے۔ کیسے؟ فرعون نے فوراً یہی الزام لگایا جب دیکھا نا کہ بھئی جادوگر بجائے میرا ساتھ دینے کے تو سجدے میں گر کے اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی انہوں نے، اور ایسے وہ جو ہے نا گڑ گڑا رہے ہیں اور ایسے ایمان لا رہے ہیں اور ایسے کلمے پڑھ رہے ہیں زور زور سے، پوری دنیا منظر دیکھ رہی ہے، سارے جادو سجدے میں گرے، جادوگر سارے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرعون نے ان سے کہا کہ ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصل میں موسیٰ تمہارا امیر ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، تم چھوٹے ہو اور یہ بڑا جادوگر، اور دونوں نے مل کے یہ نورا کشتی کا پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا تاکہ مل کے جادو کے طاقت سے مجھے یہاں سے نکال دو۔ حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں غلط، لیکن اللہ نے یہ الزام بھی کیا کر دیا؟ بری۔ وہ اس طرح بری کر دیا کہ اگر فرعون نے پھر جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر تم واپس نہیں پھرے اپنے اس نظریے سے جو تم نے سجدے کرنا شروع کر دیے ہیں موسیٰ کے سامنے اور اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اگر تم واپس نہیں پھرے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے درختوں پہ تنوں پہ لٹکا کے تمہیں سینے میں خنجر مار کے سولی دے دوں گا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر تم سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا، یہ سزا ہے تمہاری، 24 گھنٹے کے اندر سب کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو نورا کشتی اس لیے تھی نا تاکہ ہمیں کیا مل جائے؟ حکومت، بادشاہت، یہی مقصد ہے نا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کی جو دلائل دیکھ لی ہیں، ان دلائل کے بعد ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، کچھ بھی کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا میں ہمیں سزا دے سکتا ہے نا، جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر لے، آگ میں ڈال سکتا ہے آگ میں ڈال دے۔ انا آمنا بربنا، ہم کس پر ایمان لائے ہیں؟ اصل میں موسیٰ پہ نہیں لائے، اس کائنات کو بنانے والے پر لائے ہیں۔ لیغفر لنا خطایانا، اس ایمان کے ہمیں جو فائدے ہوں گے نا وہ تجھ پر ایمان کے نہیں ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کر کے جرم کیا، اللہ چاہتا تو ہمیں اسی وقت ہلاک کر دیتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ سچے نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر سے جو مقابلے کا جرم ہے، اللہ یہ جرم بھی ہمارا کیا کر دے گا؟ معاف۔ ورنہ اس جرم کی بھی کوئی اگر اللہ سزا دینا چاہے تو اے فرعون تو اس سزا سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہونا معمولی جرم نہیں ہے، چاہے آپ وہ مقابلہ ہار ہی کیوں نہ جائیں، سامنے آ کے کھڑا ہونا بھی یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ تبھی جادوگر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہو گیا، ہم تو پہلے مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی اگر نبی نکلا ہم تو پھنس جائیں گے، تو وہ تو واقعی سچا نبی نکلا، لیکن اب ہمارے پاس اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک طریقہ کیا تھا؟ ایمان لے آئیں، کیونکہ ایمان پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اس جادو کا بڑا جرم ہے،
وہ خود جادو ایک بہت بڑا جرم ہے، اور پیغمبر سے مقابلہ اور ماضی کے ہمارے جتنے گناہ جو ہم نے کفر کی حالت میں کیے، ہمارا رب وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیں یہ آپشن تیرے پاس نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہت علینا من السحر واللہ خیر وابقا. اے فرعون، اللہ تجھ سے بہتر بھی ہے. اللہ ہمیں جو بدلہ دے گا نا اس شہادت کے بعد، ہم کٹ جائیں گے، سولی پہ لٹکا دے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، کیا کرے گا اس دنیا میں؟ کتنا کر سکتا ہے؟ زیادہ آگ میں جلا دے گا، اور کیا ہوگا؟ جیل میں ڈال دے گا، ساری زندگی بھوکے پیاسے مر جائیں گے. 20 سال 30 سال 50 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم تیری دعوت کو ٹھکرا دیں اور موسیٰ پر ایمان لائیں تو پتہ ہے کیا ملے گا ہمیں؟ واللہ خیرن، اللہ جو بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے زیادہ بھی ہوگا. تو حکومت میں عہدہ دے رہا ہے نا گورنری کا، تو اپنے جو پروٹوکول دے رہا ہے، تنخواہ بڑھا دے گا، وظیفہ دے دے گا، الاؤنس دے دے گا. اللہ جو کچھ ہمیں دے گا اس کا نام کیا ہے؟ جنت ہے، جس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، حوریں ہیں اس میں، اور ایسی خوبصورت جنت. اللہ کیونکہ جب یقین آ گیا تو پیغمبروں کی تعلیمات تو سنی نہیں تھی انہوں نے کہ بھئی جنت، وہ تو سب چیزوں پہ یقین آ گیا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو نبی کی ایک بات پر یقین آئے اور باقی باتوں پہ یقین نہ آئے. کسی کو نبی مان لیا تو نبی اگر دن کو رات کہے تو رات ماننا پڑتا ہے، رات کو دن کہے تو دن ماننا پڑتا ہے. جب نبی کی نبوت پہ یقین ہو گیا تو پھر سب چیزوں پہ یقین ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ جو ہمیں بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے بہت زیادہ ہے. وَأَبْقَى، اور تو جو ہمیں بدلہ دے گا وہ تھوڑے دن کا ہے، اور اللہ جو دے گا وہ ہمیشہ کا ہے، وہ بہت زیادہ اس سے. تو ہم پاگل ہیں جو تیری دعوت پر ایمان لے آئے؟ ہم نے اگر لالچ میں ہی یہ کام کیا ہے تو وہاں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جیسے یہ جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں نا، سیاسی لوٹے، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ادھر زیادہ پیسے مل رہے تو ادھر لڑ ہو جاتے ہیں، ادھر زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو ادھر لڑک جاتے ہیں. لالچی ہوتے ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے لالچ ہی کرنی ہے تو ہم کس کی لالچ کریں؟ جنت کی کریں نا، اس دنیا کی کیوں کریں؟ تو فرعون نے ان سب کو قتل کر کے ختم کر دیا. اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو وہ کبھی بھی قتل ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں. انہوں نے سارے مفادات کیا کر دیے؟ قربان کر دیے. تو اللہ نے ایسا یہ حق کو دنیا میں واضح کیا، بول بالا کیا، کہ اس واقعے کو اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ تورات میں بھی بیان کیا، اس واقعے کو اللہ نے بہت اہتمام کے ساتھ انجیل میں بھی بیان کیا، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے اور رسیاں پھینک رہے ہیں. مختلف انداز سے اللہ نے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے. کہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے فرعون کی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی، کہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا موسیٰ تو پہلے مقابلہ کرے گا یا ہم پہلے مقابلہ کریں گے. اتنی ڈیٹیل میں جا کے جگہ جگہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے فرعون اور اس کے درباری ایمان لانے کے، حضرت موسیٰ کی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو گئے، سب کو قتل کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں ہوا؟ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ ان کے قبضے میں نہ آ رہے ہوں، کیونکہ پیچھے بنی اسرائیل بھی تھے، ایک قوم تھی، ایک تعداد تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں ان کو ایسے ہی مار دیتا ہوں تو لوگ کیا ہوں گے؟ متنفر ہو جائیں گے، اور کہ بھئی مقابلہ تو جیت نہیں پا رہا. لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت کا نتیجہ کیا تھا؟ ادھر بنی اسرائیل پہ اور تابڑ توڑ ظلم ہونا شروع ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھانا شروع کر دی. مینڈک کا عذاب مسلط کر دیا. وہ جب بھی فرعونی اور لوگ کھانا کھاتے نا، مصر والے، کھانے میں مینڈک آ جاتے تھے. بڑے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آتے کہ اللہ سے دعا مانگو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ دعا مانگتے، وہ عذاب ٹل جاتا، مگر پھر بھی ایمان نہ لاتے. پھر دم، خون مسلط، جگہ جگہ خون نظر آنا شروع ہو گیا ان کو، ہر چیز میں خون خون، ایک گھن آنے لگتی تھی ان کو. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا مانگے. ارسلنا علیہم الطوفان، فرمایا طوفان آنا شروع ہو گئے. والجراد، ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیاں کھیت چٹ کر جایا کرتی تھیں. والضفادع، اور فرمایا مینڈکوں کا عذاب. والدم، اور خون کا عذاب. آیات مفصلات، کئی نشانیاں اللہ اپنی دکھاتا تھا. جب بھی یہ نشانیاں آتی لوگ تبصرہ کرتے کہ موسیٰ کا جادو جو ہے نا بہت چڑھنے لگا ہے، یہ جادو کے زور سے بہت سارے کرتب دکھانے لگا ہے. کبھی ہمارے کھانوں میں مینڈک پیدا کر دیتا ہے، کبھی ہمارے کھانوں میں جوئیں پیدا ہونے لگی ان کی
جو ہے نا بہت زیادہ. یہ سب کیا ہے؟ موسیٰ کے جادو ہیں. لیکن جب اس سے تنگ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ کا واسطہ یہ مصیبت ہم سے دور کروا دو, ہم آپ کو جادوگر نہیں کہیں گے, ہم کیا کریں گے, آپ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن جیسے ہی وہ ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہے نا جادوگر, یہ کیا ہے, یہ تو جادو ہے, جادو کے زور سے کیا تھا, اب واپس کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کیا ہو گئے, تنگ ہو گئے, کیونکہ قتل کرنا شروع کر دیا, ان کو اور پیٹنا شروع کر دیا, اور ظلم, اتنا ظلم. ایک طرف بنی اسرائیل ظلم سہ رہے ہیں, حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو کہ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم مدد کس سے مانگو, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, کون مدد کرے گا, اللہ. واصبروا, اور ان مصیبتوں پہ دیکھو پہلے لوگوں کو ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں, مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. بنی اسرائیل کیسے ہی نالائق تھے مگر ایمان سے پیچھے, اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے اس موقع پر نہیں چھوڑا. آج کیا ہمیں داڑھی رکھنے میں اتنی آزمائشیں آتی ہیں؟ بولو نا, دین پہ چلنے میں آج کوئی عورت اگر پردہ کرے گی تو کیا اس طرح سے ٹھکائیاں ہوں گی کوڑوں سے اس کی؟ بولو نا بھائی. آج اگر کوئی بینک کی جاب چھوڑ دے گا تو کیا بھوک سے فاقوں سے مرنے لگے گا؟ فرعون کیا جیل کی کوٹریوں میں ڈال دے گا اس کو؟ ہمارے لیے دین پہ چلنا خدا کی قسم بہت آسان ہے, لیکن چونکہ ہم نے قربانی نہیں دی لہذا ہمیں دین کی قدر نہیں ہو رہی. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, خباب ابن ارت, جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا, اور آگ کے انگاروں سے ان کے جو چربی ہے نا کمر کی, اور خون سے وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے, ایسے کھڈے پڑ گئے تھے ان کی کمر میں. وہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ اللہ سے مدد مانگیں, یہ ظلم ہم سے ختم ہو. نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کو لایا جاتا تھا, زمین میں گاڑا جاتا تھا, اور سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ولا یصدہ ذلک عن دینک, وہ دین سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا, 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا, 1 انچ بھی پیچھے. وہ کہتا کاٹ دو, قتلے بنا دو, جو مرضی. اس کو پتا تھا کہ بھائی میں کس کے لیے قربانی دے رہا ہوں. آج قربانی دی نہیں جاتی, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. تو جو ناجائز میں حرام میں لگا ہے وہ لگا رہے گا, جو زنا میں لگا ہے وہ لگا رہے گا, جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا. تو انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو اور کیا کرو, صبر کرتے رہو. ان الارض للہ, اور یہ بھی حکم دیا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو. باہر اگر فرعونی نماز نہیں پڑھنے دیتے, وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, گھر میں چھپ کے نماز پڑھو, مگر نماز چھوڑنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. فرعون جو ہے نا وہ تو سیکولر تھا نا, سیکولر لوگ تھوڑی نماز پڑھنے دیتے ہیں, وہ تو مارے گا, جیل میں بند کر دے گا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے, تو مسلمان ہے. تو اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو نماز کہاں پڑھو, یہ نہیں کہ چھوڑ دو, چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے نماز. یورپ چلے گئے, امریکہ چلے گئے, ایکچولی جاب ایسی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, چھوڑ دو جاب کو بھائی, لعنت بھیجو, یہ تو فرض ہے, تو کرنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے پیدا کیا, پوچھے گا اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں, یہ نہیں چھوڑ سکتے. جاب جائے تو جائے. تو اتنا ظلم ہو رہا ہے, اللہ نے کیا کہا, نماز کہاں پڑھو, گھر میں پڑھو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو اور کیا کرو, صبر. ان الارض للہ, یاد رکھو زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. فرعون زمین کا مالک نہیں ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا مالک بنا دیتا ہے. اللہ تمہیں زمین کا مالک بنائے گا, صبر کرو, صبر. کیونکہ اب وہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں بھائی کیسے بن سکتے ہیں ہم مالک, ہمارے سروں پہ کوڑے برس رہے ہیں, ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, ہماری عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے, اور نماز ہم گھروں میں چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں, اور آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا, خلافت دے گا, حکومت دے گا. کیسے یہ ان مظالم سے ہم بچیں گے؟ تو اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. یاد رکھو انجام انہی لوگوں کا اچھا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں.
کبھی بھی کافر کے اور اللہ کے نافرمان کی موجودہ حالت کو دیکھ کر خوش نہ ہو. یہ ان کی موجودہ حالت ہے, ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے. مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے, اور مستقبل مسلمانوں کا انشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ, یہ زمین اللہ کی ہے. تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. جب حضرت موسیٰ نے فرمایا نا کہ صبر کرو صبر, تو اس کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پہ ظلم ہوتا تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی وہی ظلم ہو رہا ہے. اللہ نے تجھے نجات دہندہ بنا کے بھیجا, مگر کیا ہو رہا ہے, تیرے آنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ زمین کا مالک اللہ ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے پھر جو مزید ان پہ ظلم کرنا شروع کیے, پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ربنا, حضرت موسیٰ نے بھی حضرت ہارون نے بھی, جب بہت ظلم ہو گیا نا, اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے کس طرح وہ قسم پرسی میں عذاب میں پس رہی ہے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی, یہ دعا مانگی ہوں, ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ ادھر یہ ہو رہا ہے, ظلم ہو رہے ہیں, اور ادھر فرعون کے گھر میں ایمان پھیل رہا ہے. فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی, یعنی وہ تو ظلم جو ہو رہا ہے نا, پس رہے ہیں, تو اس سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں نا بھائی. جب وہ قتل کر رہا ہے کہ بھئی جو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے اس کو مارو, تو اس سے تو یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار اب تو اسلام چھوڑو گے تو پروٹوکول ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے. ایسی صورت میں کافروں کا اسلام میں داخلہ تو بند ہونا چاہیے نا. کہیں گے یار جب ان مسلمانوں کو ان کے لیے اپنے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے تو کافر کہاں سے مسلمان ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, فرعون کے گھر میں ایمان, کیونکہ قربانی جو قوم دیتی ہے تو اس کی برکتیں اللہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی, پھر فرعون نے اس پہ ظلم کیے, اور روایات میں آتا ہے کہ تختے جو ہے نا, تختوں میں کیلیں لگائیں, الٹی کیلیں جو نوکیں اوپر, اور اس پہ پھر اپنی زوجہ کو حضرت آسیہ کو لٹا کے گاڑ دیا اس نے. جب اس پہ لٹانے لگا تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں, ربی نجنی من فرعون وعملہ, اے اللہ مجھے اس فرعون سے نجات دے دے, مجھے اس ظالم سے نجات دے دے, میری جان چھڑا دے اس آدمی سے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کو لٹانا جانے لگا نا, ان کی بھی بڑی قربانی تھی بھائی, اتنی عیش و عشرت والی زندگی, بادشاہ نے کیا پروٹوکول دیا ہوگا اپنی بیوی کو, اور وہ ایمان کس پہ لا رہی ہے, غلام قوم پہ. وہ قوم جو غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے, غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے, کیونکہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کا کردار بچپن سے دیکھا ہوا تھا کہ اس کو میں نے پالا ہے, یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے, میں اس کے کردار کو جانتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے. اگرچہ غلام قوم کا ہے مگر حق کس کے ساتھ ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں عورتوں نے دی ہیں. میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں. بھائی ایک داڑھی نہیں رکھی جاتی, ناجائز جاب نہیں چھوڑی جاتی, اس پہ اتنی ٹینشن یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں معاشرے میں کیسے چلوں گا, میں کیا ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کی. بھائی حضرت آسیہ معاشرے میں رہی, وہ چل سکتی تھی معاشرے کے ساتھ, فرعون کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں چلنا, اللہ مجھے جان چھڑا دے یہاں سے, مجھے یہ شاہی پروٹوکول نہیں چاہیے, مجھے یہ شاہی زندگی نہیں چاہیے, میں جھونپڑی میں غربت میں گزارا کر لوں گی, مگر میں تجھ پر ایمان لانے والی عورتوں میں سے ہوں, میں اپنی زندگی فرما برداری میں گزارنا چاہتی ہوں. تو فرعون نے جب ان کو تختے پہ لٹایا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی جب انہوں نے دی ہے کہ اس طرح عذاب میں جب ان کی موت آنے لگی تو اللہ نے ان کے سامنے جنت اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے کر دی کہ اس ایمان پر آخر وقت میں تم نے قائم رہنا ہے, یہ وہ جنت ہے جو تمہیں موت کے بعد ملنے والی ہے. اور اللہ نے حضرت آسیہ کا ذکر, فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن میں بڑے اہتمام سے کیا ہے.
اور کیسے عجیب انداز سے ذکر کیا, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, فرمایا کافر کے لیے ہم پیغمبروں کی بیوی کی مثال دیتے ہیں, لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی. شوہر 950 سال تبلیغ کرتا رہا ہے مگر بیوی کو اپنے شوہر کے کردار کا پتہ نہیں تھا. اس کو کمبخت کو بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں, عورت تو اپنے شوہر کو خوب جانتی ہے نا, خوب جانتی ہے, لیکن جب آنکھیں اندھی ہو جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا. اپنے گھر سے دین دنیا میں پھیل رہا ہے اور عورت اب کو اپنے شوہر کی نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ فرماتے کافروں کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ 2 پیغمبر تھے ہمارے لاڈلے, ایک نوح اور ایک لوط علیہ السلام, اور دونوں کی بیویاں قیلت خل النار مع الداخلین, ان دونوں سے کہا گیا کہ اس جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, فرمایا یہ دونوں پیغمبر اللہ کے مقرب پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اور آگے فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے. ایک طرف اللہ کے انتہائی مقرب پیغمبروں کی بیویاں اور ایک طرف اللہ کا انتہائی مبغوض اور دشمن کی بیوی. کتنا پروٹوکول مل رہا ہے مگر اس نے موت کو گلے لگا لیا. اور پھر فرعون کے دربار میں ایک اور شخص سرکاری مسلمان ہو گیا, وہ فرعون کے بڑے قریب بیٹھا کرتا تھا. اس پہ کئی رکوع میں اللہ نے اس کے الفاظ کو, اس کی تبلیغ کو بیان کیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون, اللہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور اس نے فرعون کو دعوت دینا شروع کر دی. وہ تو لمبا واقعہ ہے, پھر میں کسی وقت بیان کروں گا. تو کیسے اس نے جو ہے نا وہ سمجھایا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی, ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس حکومت ہے, کل تھوڑی رہے گی حکومت, بڑے بڑے حکمران آئے ہیں. ایمان کو چھپاتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے, انہی میں گھل کے ان کو دعوت دے رہا ہے, یہ شو کر کے کہ گویا میں مسلمان نہیں ہوں. لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور پھر اس نے دعوت دیتے 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 پھر کہنے لگا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بِالْبَيِّنَاتِ, دیکھو پہلے یوسف بھی ہم میں آ چکے ہیں, یوسف علیہ السلام مصر میں, ہم نے ان کی دعوت پر بھی لبیک نہیں کہا. تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر وہی عذاب آئے جو قوم عاد پر آیا, قوم سمود پر آیا. پوری دعوت دی, بالآخر فرعونیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, مسلمان ہو چکا ہے. پھر اس نے دعوت میں انداز تبدیل کیا, اس نے کہا مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار, مجھے کیا ہو گیا, میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, اور کہنے لگا دیکھ لینا عن قریب تمہیں میری یہ نصیحتیں یاد آئیں گی. اور اپنے ایمان کو اس نے کیا کر دیا, واضح کر دیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور کہنے لگا یہ بس یاد رکھنا مجھے تم جان سے مار دو یا میں زندہ رہوں, لیکن تمہیں میری یہ نصیحتیں بعد میں یاد آئیں گی, اور میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کر رہا ہوں, اللہ کے. تم مجھے قتل کرو, جیل میں ڈالو, جو بھی کرو. اللہ فرماتے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو ان کے شر سے بچا لیا. تو جلدی سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں واقعے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ ان پہ مظالم شروع ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا ان اسری بعبادی انکم متبعون. فرعون نے نا مشورہ لیا کہ بھئی یہ بہت پھیلتے جا رہے ہیں, تو اب کیا کرو, ان کو ایک ہی حلے میں قتل کر دو, مار دو ان کو یا بھر دو جیل سے. اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, ان کے باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس ہوا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم تو پھیلتے جا رہے ہیں, موسیٰ تو پھیلتا جا رہا ہے, وہ تو تبلیغ کرتا چلا جا رہا ہے, موسیٰ کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے. تو پھر فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ, اور زیادہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو. سب کو قتل کیوں نہیں کر رہا کہ بھئی پھر حکومت کس پہ کریں گے, نسل ختم کر دو ان کی. اور ظلم شروع ہو گیا. تو اللہ فرماتے جب انتہا ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی, ربنا انکا آتیتا فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو درباری ہیں ان کو دنیا بہت دی ہے, دنیا کی زینت دی ہے. اس دنیا کی زور اور اس دولت اور اس زیب و زینت کی وجہ سے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں.
ربنا اطمس علی قلوبہم ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ تو ان کے مالوں کو ہلاک کر دے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام اتنا تنگ آ گئے تھے کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو فرعون کے دل پر مہر لگا دے، فلا یؤمنو، اب اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے، کیونکہ تیرا تو وعدہ ہے کہ ایمان قبول کرے گا تو کیا کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن ہمارے دلوں کو جو زخمی کیا ہے اس نے اور ہماری قوم کو، اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی معافی ہو، تیرا اصول اور ضابطہ تو بدل نہیں سکتا۔ کیسی اللہ کی رحمت کہ جب ایمان لائے گا موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن اے اللہ تو اپنی اصولوں کو نہیں تبدیل کرے گا، تو اتنا تو کر لے کہ اس سے ایمان کی توفیق کو سلب کر لے۔ یہ تو اللہ کر دیتے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں کے اوپر، اشدد علی قلوبہم، اس کے دل پر مہر لگا دے، اور اب یہ ایمان نہ لائے، یہ کبھی بھی نہ لائے، بس اب اس کے مقدر میں کیا ہونی چاہیے، جہنم۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائے، اور جب دردناک عذاب دیکھے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ اور ہارون، اللہ نے تم دونوں کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اب تم پر مزید ظلم نہیں ہوگا، اور فرعون کو ایمان کی توفیق عذاب سے پہلے نہیں ملے گی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ واقعہ میں ابھی بہت پہلو اس کا باقی ہے، انشاءاللہ میں اس کو پھر مزید کل بیان کروں گا۔ دیکھو واقعات، یہ تاریخی واقعات بڑائے واقعات نہیں ہیں، یہ میرے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے اور آپ کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اس لیے اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں گناہوں سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کھانا کیا ہے، کلوا من الطیبات، اللہ فرماتے ہم نے پیغمبروں کو حکم دیا حلال کھاؤ، حلال، حرام کی اجازت بولو نا نہیں ہے، وراثت نہیں کھاؤ، سب کو حصہ دو ان کا۔ مالی معاملات میں فرمایا کسی کا مال اس کی کھلی اجازت کے بغیر تم نہیں کھا سکتے۔ قرضہ لے لیا، پی جاتے ہیں، کئی سال تک قرضے واپس نہیں کرتے، اسی کے قرضے سے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، سب جو ہے نا، یہ اللہ اس سب چیزوں کا حساب لے گا قیامت کے دن۔ تو عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے، موت کے وقت تو فرعون بھی سمجھ گیا تھا، تو ہم بھی سمجھ جائیں گے بھائی، موت کے وقت یہ تقریروں کی ضرورت نہ مجھے رہے گی نہ آپ کو رہے گی، میری بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کی بھی۔ لیکن عقل مند وہ ہے اور خوش قسمت وہ ہے جس کو موت سے پہلے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی زندگی سے پاک زندگی نصیب فرمائے۔ کل بیان تھوڑا سا جو ہے نا جلدی ہوگا یا 10 منٹ آگے پیچھے ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر وقت پہ بیان شروع نہ ہو تو لوگ گھبرائیں نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں تراویح کی سیٹنگ جو ہے نا تھوڑی سی آؤٹ چل رہی ہے، کبھی زیادہ پڑھ رہے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں نا، تو آج کافی زیادہ پڑھا ہے، اس لیے ذرا 15-20 منٹ بعد بیان شروع ہوا ہے، تو کل میں دیکھوں گا کتنا کرنا ہے، 1 پارہ پڑھنا ہے یا 1.25 پڑھنا ہے یا 1.5 پڑھنا ہے، تو اس کے حساب سے اگر 1 پارہ ہوا تو بیان 10:35 پہ شروع ہوگا، اگر 1.5 پارہ ہوا تو بیان 1:50 پہ شروع ہوگا، اگر اس سے کم ہوا تو درمیان میں۔ تو جو لوگ فیس بک پہ سننے والے ہیں وہ کیا کریں، 10:35 سے لے کے 10:50 تک درمیان میں کسی بھی وقت بیان شروع ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،